السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نازعات کی آیات نمبر 27 سے لے کر 33 تک، فرام 27 اپ ٹو 33 آیت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، اور سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آسمان جو اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے مراد پوری کائنات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تو زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں۔ جب نظر اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور وہ آسمان ہے کیا؟ تو اس آسمان میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا ہے اس میں۔ یعنی جدید ترین تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس آسمان کے اندر جو سامنے سے تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، اور اس کے آگے کیا کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے زیادہ سے زیادہ آگے تک جا کے دیکھ سکیں۔ تو اب تک جو دریافت ہوئی ہے، اب تک جو دیکھ سکے ہیں سائنسدان، وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہو یا جیمز ویب، لیٹسٹ ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب، وہ تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر تک اندر جا کے تصویریں اتار رہی ہے کائنات کی۔ اور اب تک اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ بلینز کے حساب سے کہکشائیں ہیں اس کائنات میں۔ کہکشاں سے مراد گیلیکسیز، اور اس ہر ایک گلیکسی میں بلینز کے حساب سے سٹارز ہیں۔ یعنی جیسے سورج ہمارا سٹار ہے، ویسے بلینز کے حساب سے ہر گلیکسی میں سٹار ہیں۔ پھر ہر سٹار کے اپنے سیٹلائٹس ہیں، یعنی اس کے گرد گھومنے والے سیارے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیے، آپ کائنات کی وسعت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ نہیں لگا سکتے۔ کوشش کر رہے ہیں سائنسدان حتی الامکان زیادہ سے زیادہ دریافت کر سکیں، لیکن جتنا آگے جاتے ہیں، قرآن کے ہی آیت کے بقول کہ تمہاری نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی، اور یہی ہو رہا ہے حقیقت میں کہ سائنسدان جتنا آگے تک دیکھتے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، ان کی ٹیلیسکوپ جواب دے جاتی ہے۔ تو یہی سوال اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جو آسمان ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے، یا تم جیسی مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق جو ایک چھوٹی سی کرے میں آباد ہے، وہ زیادہ مشکل کام ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، جب ہم نے اتنی بڑی کائنات بنا دی تو تمہارا بنانا کیا مشکل تھا؟ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم موت دیں گے سب کو، اور پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے، تو یہ ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے؟ جبکہ ہم نے اس قدر وسیع کائنات بنا دی ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ ہمارے لیے ایک معمولی سے کام ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بنایا، یعنی آسمان کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ یعنی یہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو پھیلایا بھی۔ ہم چھت اونچی سے اٹھانے سے مراد یہ کہ ہم جتنی آگے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، اور آگے اور آگے اور آگے کہکشائیں آباد ہیں، ہم اس کی اونچائی تک نہیں جا سکتے، پھیلائی تک نہیں جا سکتے۔ پھر اس میں سب میں بیلنس قائم کیا۔ بلینز اور ٹریلینز کے حساب سے سٹارز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں۔ وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے وہ بیلنس ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد یہ ہماری زمین بھی ساتھ ساتھ وجود میں آئی، لیکن اور اس وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے رات اور دن کا بندوبست کیا۔ یعنی ایک سورج پیدا کر دیا،
اور اس کے لیے اس کے 8-9 سیارے ہیں وہ جو گردش کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم ترین سیارہ ہمارے لحاظ سے زمین ہے، جس میں انسان آباد ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے رات اور دن کا سسٹم بنا دیا، یعنی ٹھیک حساب سے بنا دیا کہ زمین اپنے محور کے گرد، اپنے ایکسس کے گرد کتنی دیر میں ایک چکر لگائے گی، پورا کرے گی، جس سے دن رات بنے، پھر وہ سورج کے گرد کتنے عرصے میں ایک چکر لگائے گی جس سے موسم بنے۔ یہ سارا حساب سیٹ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین کو بچھایا۔ جب یہ سسٹم، سولر سسٹم صحیح سیٹ اپ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین کو بچھایا، یعنی زمین کے اندر پھر اب حیات کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیسے بچھایا؟ اس کے اندر سے پانی اس کے اندر پیدا کیا، اس کے اندر چارہ پیدا کیا ہے، نباتات پیدا کیں، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین اندر جو لاوا ابھی بھی پکڑا ہے زمین کے کور کے اندر، وہ لاوا اس کو لے کے ہلنا نہ شروع کر دے اور ڈگمگا نہ دے۔ اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ کے میخیں گاڑ دیں۔ اور جب یہ سارا سامان تیار ہو گیا، انسان کی اور جانوروں کی رہائش کے لیے ہر طریقے سے مناسب ہو گئی زمین، حالات پیدا ہو گئے، ضرورتیں پیدا کر دیں اللہ نے، پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے یہ سارے انتظامات کیے ہیں کہ ہم آج بڑے سکون سے آرام سے زمین پہ رہتے ہیں۔ تو یہ سارے احسانات ہیں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے، اور یہ حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا سوچتے جائیں، جتنا کھوجتے جائیں، اتنی ہم نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ یہ آیات، اس کا میں آگے ایپیسوڈ میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ تو یہاں پر آخری آیت یہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، تمہارے زیست کے لیے، انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تمہارے لیے ہم نے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا، پانی پیدا کر کے پینے کا بندوبست کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں سال سے انسان اور جانور اور نباتات اس زمین پر پائے جاتے ہیں، زندہ ہیں، اور قیامت تک یہ اسی طرح زندہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔